2010-11 میں جب سیلاب آئے تو ہم نے سوچا کہ بس آ گئے, قدرتی آفت ہے, تباہی ہوئی, جانیں گئیں, مویشیوں کا نقصان ہوا, املاک کا نقصان ہوا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ پیٹرنز بدلنے شروع ہوئے, لیکن پچھلے 5 سالوں میں یہ اب سلسلہ ایک روایت بن گیا ہے. اور ماہرین کہتے ہیں کہ اس میں سب سے بڑا کنٹریبیوٹر انسان خود ہے. اب اس سلسلے میں کرنا کیا ہے؟ حکومتی سطح پر تو خاص طور پہ 2005 کے زلزلے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایرا اور NDMA جیسے ادارے ہمارے سامنے آئے, لیکن اب یہ پیٹرنز جو بہت تیزی سے بدل رہے ہیں, اس میں صرف ایرا, NDMA, PDMAs, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ صرف ان کا کام نہیں ہے, میرا کام ہے, آپ کا کام بھی ہے. آج اس حوالے سے ہم بات کریں گے, اس لیے کہ پچھلے 2 مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویدر پیٹرنز ایک دم سے عیاں ہو رہے ہیں, بارشیں تیزی سے آتی ہیں, تیزی سے سردی, تیزی سے گرمی, اور ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں, NDMA یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آنے والے مہینوں میں یہ پیٹرنز انفارچونیٹلی زیادہ سختی سے اثر کریں گے. صرف بلوچستان اور خیبر پختونخوا نہیں, بلکہ ملک کے دوسرے حصوں میں بھی یہ پیٹرنز سامنے آنے والے ہیں. اس حوالے سے ہم نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDMA کے 2 ساتھیوں کو مدعو کیا ہے آج رائزنگ پاکستان میں کہ یہ ہمیں بتائیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے. سلیم شہزاد ملک صاحب, ایگزیکٹو ڈائریکٹر NDMA ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ڈاکٹر طیب شاہ صاحب, ٹیم لیڈ فار ٹیکنیکل ونگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ویلکم ٹو PTV. تھینک یو. ملک صاحب, آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے بتائیے کہ NDMA اس وقت اس حوالے سے مختصراً بتائیے گا کہ کر کیا رہا ہے, پھر ہم آہستہ آہستہ شاہ صاحب کی طرف بڑھیں گے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. جی تھینک یو توثیق. NDMA پرو ایکٹیو ڈیزاسٹر مینجمنٹ پہ بلیو کرتا ہے. پرو ایکٹیو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمام پاکستان کی کمیونٹیز کو ویل بیفور ٹائم وارن کر دیں, ارلی وارن کر دیں کہ کس قسم کا ڈیزاسٹر کس ایریے میں کس انٹینسٹی کے ساتھ ہٹ کر رہا ہے. اس حوالے سے NDMA نے فرام انڈیجنس ریسورسز ایک اپنا نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر بنایا ہے. ٹھیک ہے. اس نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر میں ہمارے پاس ایک ٹیکنیکل ٹیم ہے جو سیٹلائٹ کی لائیو فیڈز کو ڈیٹا, ہمارے جو اینالسٹ ہیں وہ اسے انالائز کرتے ہیں, اس کو انالائز کر کے ہم پریڈکٹیو ماڈلنگ کے تھرو جاتے ہیں. پریڈکٹیو ماڈلنگ کے بعد ہم لوگ امپیکٹ بیسڈ فور کاسٹنگ اور پھر ارلی وارننگ ٹو دی کمیونٹیز تھرو اوور آل دی ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز کر رہے ہیں. یہ اس سینٹر کے ویژولز اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جی, یہ تو بڑا زبردست, کوئی بالکل مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ہالی ووڈ کی سائی فائی فلم کا سین ہے. جی توثیق, اور ہم چاہیں گے کہ آپ بھی, اور اس سے پہلے ہم لوگ تمام فیڈرل گورنمنٹ کے آفیسرز کو, اپنے ڈپلومیٹک کمیونٹی کو, اپنے ہیومینیٹیرین کمیونٹی کو اس کا وزٹ کروا چکے ہیں. یہ اس وقت لوگ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ جی اس وقت ان کے پاس لائیو ڈیٹا آ رہا ہے سیٹلائٹ فیڈز کے اوپر, اور اس میں وہ ٹیمپریچرز کو, پریسیپیٹیشنز کو, اور ادر ریلیونٹ جتنی بھی اس کے سارے ڈائنامکس ہیں اس کو انالائز کر رہے ہیں. ڈاکٹر طیب, جی 24 گھنٹے ڈاکٹر طیب ہمارے اس کو ایکسپلین کریں گے. اس پہ میں فردر آپ کو کلیئر کر دوں. NDMA recently has undergone through a transformative journey. We are now believing, ہم believe کر رہے ہیں کہ جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے یا جو disruptive enabling technologies ہیں, یہ ہمیں ہماری ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو بہت اسٹرینتھن کر سکتی ہے. اینڈ پرٹیکولرلی اب ہم بیسیکلی وی آر شفٹنگ فرام دی ریئیکٹیو اپروچ ٹورڈز اے پرو ایکٹیو اپروچ. اینڈ جب ہم پرو ایکٹیو اپروچ کی بات کرتے ہیں, سو دیٹ مینس کہ ہم اپنے ہیزرڈس کو یا خطرات کو آئیڈینٹیفائی کریں, اور دیر آر نمبر آف ہمارے پاس ایسی ٹولز اویلیبل ہیں جس کے تھرو ہم ہیزرڈس کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں, ان کی پروجیکشنز کر سکتے ہیں, اور وہ ایریاز آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں جہاں پہ کوئی بھی اسپیسیفک امپیکٹ میٹریلائز ہو سکتا ہے. پھر ہوتا کیا ہے؟ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا نوشہرہ خیبر پختونخوا میں فلیش فلڈز آنے والے ہیں, جی اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ؟ جی اگر میں آپ کو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی اسپیکٹرم کو ڈیفائن کروں تو NDMA ایکٹ جو ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو 3 tier اپروچ پہ وی سی دی ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم ان 3 tier اپروچ. وی اسٹارٹ فرام دا نیشنل لیول اینڈ دین وی ہیو پروونشل لیول اینڈ دا ڈسٹرکٹ لیول. جو ہمارے ڈسٹرکٹ لیول ہے, دس از دا فرسٹ رسپونڈنٹ, اینڈ دا نیشنل لیول از دا لاسٹ 3rd tier ہے. تو اسپیسیفک اگر NEOC لیٹس سے کوئی اسپیسیفک ہیزرڈ کو پروجیکٹ کرتا ہے, سو وی پرووائڈ دیٹ انفارمیشن ٹو دی اسپیسیفک گورنمنٹ لائن ڈپارٹمنٹس کو ہم پرووائڈ کرتے ہیں. ہم ہماری جتنی بھی پروجیکشنز ہیں, وہ جتنی بھی گورنمنٹ مشینریز ہیں فرام دی پروونسز اینڈ ڈاؤن ٹو دا ڈسٹرکٹ لیول, وہ انفارمیشن ڈیسیمینیٹ ہوتی ہے. اور اس کی انفارمیشن اٹس ناٹ اونلی جو ہم ویدر ایڈوائزریز اپلوڈ کرتے ہیں آن دی NDMA's ویب سائٹ, ہماری میڈیا ٹیم ایک ایکسٹینسو ٹیم ہے
جتنی بھی پرنٹ میڈیا یا سوشل میڈیا اینڈ اے نمبر آف ادر جو میس کمیونیکیشن کے ٹولز ہیں وہاں پہ انفارمیشن ڈیسیمینیٹ ہوتی ہے. NDMA کے ایک دیر از اے ونگ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو کہ اسپیسیفکلی وچ ہیز اے لنکیج ود آل دی کمیونٹیز. تو NIDM جو ہے اکیڈیمیا کے ساتھ بھی لنکڈ ہے اینڈ آلسو یہ ٹارگیٹڈ کمیونٹیز میں ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کی ٹریننگز بھی کرواتے ہیں. ان ساری چیزوں کا فائدہ اور ہوتا ہے. میں اس میں توثیق یہ بھی ایڈ کر دوں کہ جو پرویکٹیو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ہم نے بات کی تھی اس میں اب ہم موونگ ون اسٹیپ فارورڈ ہم لوگ اس میں اپنا یوٹیوب چینل بھی لانچ کرنے جا رہے ہیں اور ہم ایک موبائل ایپ جو ہے ہم نے آلریڈی ڈیولپ کر لی ہے ہماری ٹیک ٹیم نے. اس موبائل ایپ کو ہم جلد لانچ کر دیں گے اور یہ تمام لوگوں کے سیل فونز کے اوپر لوگ اپنے ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے اور اس میں یہ اپنے اسپیسیفک ایریا سے ریلیٹڈ جو ان کی جو بھی ہیزرڈز وہاں پہ اسٹرائک کرنے والے پوٹینشیل ہیزرڈز ان کو لوکل لینگویج میں اس چیز کی انفارمیشن دی جائے گی. تو بیسیکلی اپنی آؤٹ ریچ کو میں قلعہ سیف اللہ میں رہتا ہوں. ایگزیکٹلی میرے پاس وہ ایپ ہے. جی ایگزیکٹلی. میں چاہے بلوچی چاہے براہوی چاہے اردو انگلش کسی کو بھی لنک. جی ہم بالکل کوشش کر رہے ہیں کہ تمام لوکل لینگویجز میں ہو تاکہ جو آسانی سے وہ لوگ پڑھ کے سمجھ سکیں اور اس پہ عمل کر سکیں. نہیں ایک سیکنڈ میں تھوڑا سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس ایپ پہ میں گیا اور میں نے کلک کیا تو مجھے اپنے علاقے کے بارے میں پتہ لگے کہ اگلے 24 گھنٹے میں کیا ہونے والا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. نہ صرف 24 گھنٹے بلکہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کم از کم ایک ہفتے پہلے ارلی وارننگ کر دیں سو دیٹ لوگ اپنے طور پہ بھی تیاری کر لیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو سوشل کیپٹل کا کانسیپٹ ہے سب سے پہلے سیلف ہیلپ ہے, دین میوچل ہیلپ اینڈ دین پبلک ہیلپ. تو سب سے پہلے سیلف ہیلپ کے لیے لوگوں کے لیے اویئرنیس ضروری ہے اور یہ ارلی وارننگ ٹو آل کا ادروائز بھی ہم ایک پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں جس کے ہم کلائمیٹ فائنانس کو ونڈو ہے اس کو بھی ٹیپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا جی سیلف ہیلپ کی ہم بات کر رہے ہیں. طیب صاحب آپ بھی میں آنا چاہ رہا ہوں. ذرا ایک ویڈیو بھی ہے ہمارے پاس کنٹرول روم کے پاس, وہ بھی ذرا پلے کر دیں اور طیب ساتھ ساتھ اس کو ایکسپلین بھی کریں گے کہ اب میں نے آپ نے کرنا کیا ہے. جی اوکے. فار انسٹنس ابھی نمبر آف جتنی بھی ہماری پروجیکشنز ہیں وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں جس میں جو اسپیسیفک ایریاز ہم آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں. فار انسٹنس اگر میں آپ کی بات کروں کہ ابھی جو آنے والی 25 سے 29 جو تھرڈ ویسٹرن ڈسٹربنس کا اسپیل ہے تو NDMA ہیز آلریڈی پرووائڈیڈ اے فورکاسٹ فار دیٹ جس میں ہم نے ایریا اسپیسیفک آئیڈینٹیفیکیشن کی ہوئی ہیں. فار ایگزامپل جو 25 اینڈ آنورڈ ٹل 29 جو اسپیل آ رہا ہے اس میں اسپیسیفک امپیکٹ جو ہے بلوچستان اینڈ ایز ویل ایز KP میں اگین ہے اور وہ اسپیسیفک ایریاز فار ایگزامپل چاغی ہے, مستونگ ہے, وی ہیو اندر لزبیلا, گوادر اور مارا, جیوانی اینڈ دین اگر ہم قلعہ سیف اللہ اینڈ قلعہ عبداللہ اینڈ کوئٹہ. سو دیز آر دا ایریاز جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 25 till 29 آف اپریل ایگزیکٹلی. اینڈ اٹس ناٹ اپریل بتانا بڑا ضروری ہے. بالکل 25 اپریل سے 29 اپریل تک یہ جو علاقے ہمیں شاہ صاحب بتا رہے ہیں اس میں کیا جی زیادہ فلیش فلڈز اور بارشیں؟ ابھی جو یہ پیٹرن آف ویدر ڈسٹربنسز ہیں یہ بیسیکلی زیادہ بارش کرتی ہیں ان اسمال اسپین آف ٹائم جس کی وجہ سے لوکلائز فلڈنگ ہوتی ہیں. کلاؤڈ برسٹ اس کو کیسے؟ اس میں کلاؤڈ برسٹ بھی ہے, ٹورینشیل فلڈنگ بھی ہے اور کنویکٹیو پریسیپیٹیشن, لیکن مور اور لیس دے آر الائڈ کانسیپٹس. اس میں کرنا کیا؟ جی اس میں اسپیسیفکلی یہ ہے کہ جو یہ ویدر پیٹرنز ہیں یہ ہیل اسٹارم زیادہ لاتی ہے, یہ لائٹنگ ایونٹ زیادہ لاتی ہے اینڈ ایز ویل ایز اس میں ڈسٹ اسٹارم یا ونڈ کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اب جتنے ہمارے جو ایگزیکٹلی بہت سخت والے پڑتے ہیں اور طوفانی ہوائیں. اب میں آپ کو اسٹیٹسٹکس بتا دوں کہ ایز آف ناؤ اراؤنڈ 115 کیجویلٹیز ہو چکی ہے اور اس میں سے اسپیسیفک جو کیجویلٹیز ہیں ان کی دو جو ہیں امپورٹنٹ جس میں سے کیجویلٹیز کی جو ہمیں فیکٹرز نظر آ رہے ہیں. ایک جو ہمارے جو ہمارے اسٹرکچرز ہیں وہ کلیپس ہو رہے ہیں تو ہمارے جو لوز اسٹرکچرز ہیں سو وہ زیادہ ولنریبل ہیں. اینڈ سملرلی اگر آپ بات کریں بلوچستان میں تو ہمیں وی ہیو مور اور لیس ایڈوبے یا جو ہماری میسنری ہے وہ لوز میسنری ہے جس میں کچے مکانات جس کو ہم کہتے ہیں وہ زیادہ افیکٹو ہے. کیا پنجاب اور سندھ بھی افیکٹ ہوں گے جی آنے والے 2-3 مہینے میں؟ جی پنجاب اور سندھ کے حوالے سے یہ ہے کہ پنجاب میں رین فال ہو سکتی ہیں اور جو اربن سٹیز ہیں ان کو وہ زیادہ فلیش فلڈنگ اس میں ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ میں براڈلی بتانا چاہوں گا توثیق صاحب آپ کے وساطت سے کہ ٹیمپریچرز انکریز, ٹیمپریچر سڈن فال ہمارا چونکہ ڈائیورس ہے, ہماری جیو فزیکل کنڈیشنز بھی لائٹ ہمارے نارتھ میں دیکھیں آپ گلیشیئرز بھی ہوں گے ایٹ دا سیم ٹائم اور آپ کو ساؤتھ میں عربین سی کو بھی ہم ٹچ کر رہے ہیں. تو ہمارے ہاں اگر کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ ہے لائک ٹیمپریچر رائز کا امپیکٹ ہے تو گلیشیئرز میں الگ طرف سے ہوگا, اس کا جو پھر ڈاؤن اسٹریم آ رہا ہے واٹر ہمارے جو انڈس ریور کے اندر پانی آ رہا ہے اس کا الگ امپیکٹ ہے. اور پھر ایٹ دا سیم ٹائم ایسا بھی فنومینا ہم نے آبزرو کیا ہے کہ ہمارا نارتھ میں ہم بہت ہائی پریسپیٹیشن ہے اور ہمارے ایرڈ زون اور سیمی ایرڈ زون جو ہیں وہاں پہ بہت زیادہ لو پریسپیٹیشن ہے.
اس میں واٹر سکیورٹی، ہیٹ ویوز اور ڈراؤٹ لائک کنڈیشنز کی بھی ہمیں جو ہے گرمیاں سخت ہوں گی اس دفعہ. اس میں آپ کو فردر انلائٹن کرتا ہوں. اچھا، آئی ہیو اونلی ٹاکڈ اباؤٹ بلوچستان، لیکن میں ایڈیشن اس میں یہ بھی کروں گا کہ ہمارا جو کے پی ریجن ہے آنے والے 25 سے 29 اپریل میں یہاں پہ بھی ہم زیادہ بارشیں دیکھ رہے ہیں، جس میں سے اسپیسیفکلی سفید کوہ ماؤنٹین اینڈ وزیرستان ہلز جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں ادھر بھی انٹینسٹی آف بارش زیادہ ہے. اور اسپیسیفکلی اگر مالاکٹ ایجنسی کی بات کروں تو وہاں پہ بھی بارشیں کی ایکسپیکٹیشن زیادہ ہیں. اینڈ چترال اینڈ اپر دین اینڈ لوور دیر یہ بھی ایریاز اس وقت جو ہاٹ اسپاٹ ہیں. ایون اگر پوٹوار ریجن جو اپر پنجاب کا ایریا ہے اس میں بھی بارشیں زیادہ ہیں. اور اسپیسیفکلی لائٹننگ ایونٹ کی میں بار بار بات کر رہا ہوں کہ لائٹننگ ایونٹ زیادہ ہوں گے. اینڈ آلسو جو آپ کی ہیل اسٹارم ہے یہ بھی زیادہ ہوگی. اور اگر میں بات کروں کہ جب بھی آپ کی اپریل اور مئی میں، اپریل میں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے، آپ کی ایئر میں موئسچر یا ہیومیڈیٹی زیادہ ہو جاتی ہے. اینڈ جب ارلی سمر آتا ہے پرٹیکولرلی ان مئی، اینڈ ہم مئی میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مئی کے جو لاسٹ ویکس ہیں اس میں اب ہیٹ ویو آنے والی ہے، بیکاز کہ جو موئسچر کی بارش سے ہم نبرد آزما ہوں گے تو اب آپ ہیٹ ویو. اس کے شاہ صاحب آپ بڑی خطرناک خبریں لے کے آئے ہیں. اور ٹو بی آنیسٹ اگر اس ہیٹ ویو کا بھی اب ڈبل فولڈڈ امپیکٹ ہے. اگر میں نارتھ پہ بات کر دوں تو ہندو کش ہمالیہ کراکورم ریجن ہے. ہمارے پاکستان میں اراؤنڈ 7000 گلیشیئرز ہیں. اینڈ دیز گلیشیئرز اگر میں بات کروں تو پولر ریجن کے بعد پاکستان میں سب سے زیادہ گلیشیئرز ہیں. ہیٹ ویو آئے گی تو وہ پھر گلیشیئرز پگھلیں گے تو سیلاب آئیں گے. تو ہمارے پاس the evil twin of this heat wave is also the glacier melt. تو میں یہ کہوں گا کہ ہماری گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈنگ کے انسیڈنٹس بھی ان فیوچر ہم اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس کی فریکوینسی زیادہ ہو جائے گی. اس دفعہ جولائی اگست میں سیلاب زیادہ ایکسپیکٹڈ ہے ایز پر دی گلوبل کلائمیٹ ماڈلز، جس میں ہم اسپیسیفک اوشنس کی اینڈ ایٹماسفیئرس کی سرکولیشن پیٹرنس کو دیکھتے ہیں. تو انڈین اوشن کے اندر دیر از اے کانسیپٹ انڈین اوشن ڈائپول. اگر یہ پازیٹیو ہو جائے تو وی اینٹیسپیٹ کہ پاکستان میں اس بار مونسون ایگریسو ہوگا. اینڈ دین دیر از اے ریجنل فینومینا جس کو ہم ایلنینو لانینو سدرن آسیلیشن. اگر یہ لانینا میں اگر اس کا فیز ہو تب بھی پاکستان میں بارش زیادہ ہو. اینڈ سیکنڈلی اگر یہ جو تیبیتین پلیٹو ہے اگر یہ وارمر ہو جائے اس کی وجہ سے بھی ہمارے پاس پریسیپیٹیشن یا بارش زیادہ ہے. انلکلی اس بار جو ہے انڈین اوشن ڈائپول بھی پازیٹیو ہمیں انفارمیشن دے رہا ہے کہ اس بار پاکستان میں بارشیں زیادہ متوقع ہیں. اینڈ آلسو جتنے بھی کلائمیٹ ماڈلز ہیں یہ ہمیں لائک دے آر انڈیکیٹنگ اس کہ پاکستان میں اس بار آنے والا مونسون میں ابو ایوریج بارشوں کی توقع ہے. اینڈ ون مور تھنگ آئی وڈ ایمفیسائز کہ یہ جو کلائمیٹ چینج کی بات ہو رہی ہے دیٹ ہیز بیکم اے ریئلٹی اور پاکستان ایک گراؤنڈ زیرو جو ہے بن چکا ہے. ریزن یہ ہے کہ ہمارے گلیشیئرز میلٹ کر رہے ہیں. اینڈ آلسو جو ہمارے مونسون پیٹرن ہے اٹ از آلسو انڈیکیٹنگ کہ جو موئسچر فرام دی عریبین سی اٹ ول آلسو. تو ہم وی آر اینٹیسپیٹنگ کہ ہمیں جو ہے کلائمیٹ اڈاپٹیشن کی طرف اب ضرور توجہ دینے کی ضرورت ہے. ملک صاحب ہم اس وقت اپریل کے 3rd ویک میں کھڑے ہیں. میں پی ٹی وی کی جانب سے اور رائزنگ پاکستان کی اس شو کی جانب سے آپ کو ریکویسٹ کروں گا بلکہ انکریج کروں گا کہ ہر 15-20 دن کے بعد آپ دونوں یا آپ کے کوئی نہ کوئی کالیگ اس شو میں ضرور آیا کریں تاکہ اس سے اگلے 2 ویکس کے پیٹرنز کو. آج تو ذرا جنیرک گفتگو ہوئی لیکن اگلی بار جب آپ آئیں تو ڈسٹرکٹ وائز آپ ہمارے لیے انالیسز لے کے آئیں کہ اگلے 1 مہینے میں کن کن ڈسٹرکٹس میں ہمیں کس طرح کے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ایس او پیز کو فالو کرنا ہے. ایک عام انسان محمد بشیر، محمد حسین، راہیل، کوثر، سریہ، ہم جو عام پاکستانی ہیں ہم نے کیا کرنا ہے یہ آپ لوگوں نے ہمیں ساتھ ساتھ بتانا. جی بہت شکریہ، ضرور لے کے آئیں. بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ بوتھ آف یو. آپ شاہ صاحب آخر میں مجھے آپ کے چہرے پہ لگ رہا ہے کہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ رہ گیا آپ کا، وہ آپ کہہ دیجیے. اس شو کے تفصیل سے میں یہ بھی بتاؤں گا کہ پاکستان میں ایئر کوالٹی از آلسو ہیز بیکم ویری ورس. ہم لوگ ان کنٹریز میں اب ہیں جہاں پہ بریتھیبل ایئر جو ہے اب نہیں رہی. سو یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت زیادہ اب امپورٹنٹ اب یہ اسپیکٹ ہے کہ ہم ہاؤ ٹو میک اور ایئر مور پیور. اور so that is what I wanted to say. وہ جو ونٹر میں اسموگ کا فینومینا ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے کال ہے. وہ اس پہ بھی اب جب ونٹرز آئیں گی تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. بہت بہت شکریہ ملک صاحب، شاہ صاحب، تھینک یو ویری مچ. آل دی بیسٹ رائزنگ پاکستان میں. وقت ہے کہ اب ہم چاہیں آپ سے اجازت. آج کا شو آپ کو کیسا لگا؟ بہت کچھ تھا آپ کے لیے. اپنا فیڈ بیک ہمارے انسٹاگرام پہ اور ہمارے واٹس ایپ پہ ہمیں ضرور دیجیے گا. خوش رہیے، ملیں گے پھر. خدا حافظ.